یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے ان کے اہل بیت بھی بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کا تعارف حاصل ہونا، اہل بیت کے احوال سے باخبر ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک لازمی امر ہے، ایک ضروری چیز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف تو اہل بیت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، کہتے ہیں گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جتنے ہمیں آپ کے اہل و عیال سے ملیں گے اتنے تو کہیں اور سے نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں اور میرے اہل بیت کی عزت کریں، احترام کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور حقوق کا خیال تبھی رکھا جا سکتا ہے جب اہل بیت کی عظمت سے واقفیت ہو، اور اہل بیت کی عظمت سے واقفیت تبھی ہو سکتی ہے جب اہل بیت کے احوال سامنے ہوں۔ ہمارے معاشرے سے، ہماری مجالس سے، ہماری محفلوں سے اہل بیت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ اہل بیت اتنی صفات کے ساتھ متصف ہیں، اتنی ان میں صفات ہیں، اتنے ان میں کمالات ہیں کہ کمالات کا تذکرہ ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ کمالات کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ صفات کا تذکرہ ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ صفات کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ تقوی کا تذکرہ ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو وہ عنوان مکمل نہیں ہوگا۔ عبادت اور ریاضت کے تذکرے ہوں اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو وہ عنوان ادھورا رہ جائے گا۔ سخاوت کا تذکرہ ہو اور اہل بیت کا اس میں نام ہی نہ آئے تو یہ عنوان مکمل نہیں ہوگا۔ شجاعت کا تذکرہ ہو اور اہل بیت کا اس میں تذکرہ نہ ہو تو وہ شجاعت کا عنوان ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا عنوان ہو اور اس میں اہل بیت اعظام کا تذکرہ نہ ہو تو یہ عنوان بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مجالس میں، محافل میں اہل بیت کے تذکروں کو اجاگر کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیکہ، سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، آپ کو کیسے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو بھی اور سلمو بھی، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو درود کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، آپ فرمائیں ہم کیسے درود بھیجا کریں؟ تو اللہ نے تو فرمایا نبی پر درود بھیجو، نبی پر سلام بھیجو۔ صحابہ نے بھی پوچھا آپ کو سلام کرنا تو آتا ہے، درود پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے جواب میں صرف اپنے پر درود پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ طریقہ بتایا تو اس میں
اپنا بھی تذکرہ کیا اور اس کے ضمن میں اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ جہاں دعاؤں میں مجھے یاد رکھا جائے، میرے اہل بیت کو نہ بھولا جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جس نے مجھ پہ درود پڑھا اور میرے اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا تو اس کا درود ادھورا اور ناقص ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، فوج کے افسر تھے، وہ درود بہت پڑھتے تھے، پتہ نہیں کتنے کروڑ درود پڑھا انہوں نے، پڑھتے رہتے تھے، پھر کمپیوٹر میں جمع کرتے رہتے تھے، تو بہت بڑی تعداد پڑھ لی انہوں نے۔ بتانے لگے کہ میری عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، چونکہ چھوٹا ہے نا، جلدی جلدی آدمی زیادہ تعداد میں پڑھ لیتا ہے، زیادہ تعداد میں پڑھتا ہے تو دل بھی خوش ہوتا ہے کہ اتنے سارے ہو گئے۔ تو کہنے لگے میرا معمول یہ تھا، میں مستقل پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تم میرے آل کا تذکرہ تو کیا کرو نا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو۔ تو اہل بیت ہر مومن کے روح کی راحت ہونی چاہیے، اہل بیت ہر مومن کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، اور اہل بیت کا تذکرہ ترغیبوں میں، واعظ و نصیحت میں، تذکیر میں اور تقریر میں اہل بیت کے تذکرے ہمیں زندہ کرنے چاہیے۔ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور اہل بیت سے مراد ہمارے نبی کی ساری اولاد ہے۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ مکمل ہوا۔ آپ علیہ السلام کے اللہ نے 3 بیٹے دیے، ان تینوں بیٹوں کا تذکرہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دیں، ان میں سے بھی ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مکمل ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے 3 برس کے بعد ہمارے نبی کو جو دوسری بیٹی ہوئی ان کا نام حضرت رقیہ تھا۔ جب یہ پیدا ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، یعنی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تھی 7 سال، حضرت زینب کی 10 سال، اور آپ علیہ السلام کی 40 سال مکمل۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت ہو گئی تھی 55 سال۔ تو جب اماں خدیجہ پہلے دن مسلمان ہوئیں، کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام پہ ایمان لائیں، تو ان کے ساتھ جو بیٹیاں تھیں وہ بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت زینب 10 سال کی عمر میں، حضرت رقیہ 7 سال کی عمر میں، حضرت ام کلثوم 6 سال کی عمر میں، اور حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ 5 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ماں اپنی بیٹیوں سمیت آپ علیہ السلام پہ ایمان لائیں۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والیاں وہ خود سرکار کی اپنی بیٹیاں ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی بیٹیاں ہیں گھر میں، اور حضرت علی ہیں۔ چونکہ سارا گھر تھا ایک، حضرت علی بھی آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے، آپ نے حضرت علی کو جناب ابو طالب سے لے لیا تھا، جیسے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا گھرانہ ایمان لے آیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں بہنوں کے جو نکاح ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں سے، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا عتبہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا عتیبہ کے ساتھ۔ عتبہ بڑا تھا، عتیبہ چھوٹا تھا، ام کلثوم چھوٹی تھی اور حضرت رقیہ بڑی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، تو آپ علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنایا، سرید بنایا، رشتہ داروں کی دعوت کی اور رشتہ داروں کو بٹھا کے آپ نے بات سمجھائی۔ پہلی دفعہ جب بکری ذبح کر کے دعوت کی تو ابو جہل خبیث نے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بننے دیا، چنانچہ وہ مجلس یوں ہی برخاست ہو گئی۔ ہمارے نبی نے دوبارہ ان کی دعوت کی اور دوبارہ دعوت دی۔ جب آپ نے دعوت دی تو ابو لہب یہ کہتا ہوا، کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا، تباً لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تو ہلاک ہو جائے، معاذ اللہ، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، اتنے ساروں کو تم نے اس لیے اکٹھا کیا ہے؟ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، وتب اور برباد ہو ابو لہب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آئے گا اس کو اس کا مال اور اس کی کمائیاں، اور پھر اس کی بیوی کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ آیتیں پھیلیں تو ابو لہب کو بھی بہت غصہ آیا اور اس کی بیوی ام جمیل کو بھی بہت غصہ آیا، اور ان دونوں نے اپنے دونوں بیٹوں پہ پریشر ڈالا کہ اگر تم ہمارے بیٹے ہو تو تمہیں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دینا ہوگی۔ اچھا، ہمارے نبی کی بیٹیوں کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قریش مکہ نے بھی سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر آدمی ہے، کوئی ٹینشن تو ان کو ہے نہیں، اس لیے یہ نئی نئی باتیں ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں اور گھروں میں پھوٹ ڈالتے رہتے ہیں، ان کو کسی ٹینشن میں ڈالو، کسی غم مصیبت میں مبتلا کرو ان کو، تاکہ یہ اسی میں پھنس جائیں اور اپنے مشن سے یہ غافل ہو جائیں۔ چنانچہ قریش مکہ نے بھی عتبہ اور عتیبہ اور ابو العاص جن کے نکاح میں حضرت زینب تھیں، ان تینوں پہ پریشر ڈالا، محمد کی بیٹیوں کو تم سارے طلاق دے دو، یہ غم اس کو کھا جائے گا اور اس کا کام رہ جائے گا۔ تو ادھر سے قریش مکہ کا پریشر، ادھر سے ماں باپ کا پریشر، چنانچہ ان دونوں نے تو طلاق دے دی۔ عتبہ نے تو ویسے ہی طلاق دے دی، عتیبہ نے صرف طلاق نہیں دی، طلاق بھی دی اور بیت اللہ شریف میں آ کے ہمارے نبی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور ہمارے نبی کو یوں کہا، میں تیری بیٹی کو بھی طلاق دیتا ہوں اور کان کھول کے سنو، نہ مجھے تیری ضرورت ہے، نہ تیری بیٹی کی ضرورت ہے، نہ تیرے دین کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر اس نے ہمارے نبی کا کرتا چاک کر دیا اور اس خبیث نے ہمارے نبی کے مبارک جسم کی طرف تھوکا بھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے۔ ابو طالب وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ سنی تو وہ کانپ گئے اور عتیبہ سے کہا، اب تو میرے بھتیجے کی بد دعا سے نہیں بچ سکتا، پکی بات ہے۔ اور وہ بھی کانپ گیا تھا یہ الفاظ سن کے، چونکہ یقین تو سبھی کو تھا کہ ان کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، ان کی زبان سے نکلا ہوا بول پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتبہ نے طلاق دے دی۔ عتبہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا تھا، عتبہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب حضرت ام رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا نکاح ہوا تھا عتبہ کے ساتھ، تو حضرت عثمان کو خواہش تھی کہ اے کاش نکاح میرا ہو جاتا، کوئی میرا
رشتہ لے کے جاتا تو میرا ہو جاتا، تو عتبہ کا پہلے ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کو یہ حسرت تھی کہ میرا نکاح کیوں نہیں ہوا۔ اللہ کی شان، جب عتبہ سے علیحدگی ہو گئی اور نکاح ٹوٹ گیا تو حضرت عثمان نے رشتہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دے دی۔ حضرت رقیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال دیا تھا، اور حضرت عثمان بھی بہت حسین تھے، اور یہ جوڑا اتنا سمارٹ جوڑا تھا، اتنا مقبول جوڑا تھا کہ پورے مکے میں مسلم ہو یا کافر سب کی زبانوں پہ یہ بات تھی، یہ کیسا جوڑا ہے، دونوں کتنے حسین ہیں۔ یہاں تک کہ مکے میں یوں کہا جانے لگا، احسن زوج رآہ انسان، احسن زوج رآہ انسان رقیۃ و زوجہا عثمان، سب سے بہترین جوڑا جو کسی آنکھ نے دیکھا ہو تو وہ رقیہ اور عثمان کا ہے۔ بہت خوبصورت تھے دونوں ہی۔ مکے کے کفار کی طرف سے مسلسل مسلمانوں کو ایذائیں تو چلتی رہیں، جب وہ حد سے بڑھ گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے۔ ملک حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، رحم دل آدمی ہے، یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، وہ بڑا رحم دل آدمی ہے، اور تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کو لیا، ان کے ساتھ چند لوگ اور بھی ہو گئے، حضرت جعفر ہو گئے، حضرت اسماء بنت امیس ان کی اہلیہ وہ بھی ہو گئیں، ایسے کوئی 11-12 آدمی ہو گئے۔ یہ حضرات ہجرت کر کے چلے حبشہ کی طرف۔ ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے ایک اڑتی خبر سنی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، اور یہ خبر بھی یوں اڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں سورہ والنجم کی تلاوت کر رہے تھے، تو والنجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت آ گئی۔ جب سجدے کی آیت آئی تو ہمارے نبی سجدے میں چلے گئے، جتنے مشرکین بیت اللہ میں تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے بے اختیار۔ یہاں سے یہ بات اڑی کہ بھئی مکے والے تو سارے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر پہنچی ان کو تو ان کا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ہم تو پردیس میں در بدر ہیں۔ چنانچہ 2 مہینے رہ کے پھر دوبارہ واپس آئے۔ اب سعودی عرب سے حبشہ جانے کا جو راستہ ہے وہ اب بھی ویران ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے، آبادیاں نہیں ہیں، صحرا ہے، جنگل بھی نہیں ہے کہ درخت ہو، کوئی سائے ہو، کوئی چشمے ہو، کوئی نہریں ہو، کچھ نہیں، صحرا ہے، سرخ مٹی کے صحرا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے نبی کی پیاری بیٹی اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آئے، جب آئے تو دیکھا یہ تو کتے کی دم ویسی کی ویسی، یہ تو ویسے کے ویسے ٹریڑے، تو بڑے پریشان ہو کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، یہ تو ویسے کے ویسے ہیں، لیکن اب اتنا سفر کر کے آئے تو آ کے ٹھہر گئے، لیکن ان خبیثوں نے پہلے سے زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دیں کہ گئے تھے نا تم، پھر کیوں بھاگ کے آ گئے، اب تم جا کے دکھاؤ، اور ستانا شروع کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ ان سے فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، تمہارے لیے آسان نہیں، چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ ہمارے نبی کی پیاری بیٹی کو دوبارہ لیا، اور دوبارہ انہوں نے حبشہ کا سفر کیا، اور انہوں نے بھی کیا، کوئی 40 کے افراد ٹوٹل وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عرصے تک پتہ نہیں تھا کہ عثمان کا کیا ہوا، میری بیٹی کا کیا ہوا، کوئی رابطہ نہیں، آپ بہت پریشان رہتے تھے اس حوالے سے۔ حبشہ سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے بتایا کہ میں نے آپ کے داماد کو دیکھا تھا وہاں۔ انہوں نے کیا دیکھا تم نے؟ کہا آپ کا داماد سواری پہ سوار تھا، آپ کی بیٹی کو انہوں نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، جاتے ہوئے بس میری نظر پڑی تھی، تو آپ کو بڑا اطمینان ہوا، لیکن آپ کو بیٹی بہت یاد آتی تھی۔
حضرت عثمان بھی بہت یاد آتے تھے۔ جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلی فیملی ہے، یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہا ہے صرف دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف تو یہ حضرات بھی پھر آ گئے ہجرت کر کے وہاں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کی بہت خدمت کرتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کر رہی ہو، اچھی طرح خدمت کرو اس کی، اس لیے کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اخلاق کے لحاظ سے جو میرے مشابہ ہیں ان میں ایک عثمان بھی ہے۔ اکرمیہ فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، اس کا خوب اکرام کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ میں سے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں نا ان میں ایک عثمان بھی ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کا سر دھو رہی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا بہت اچھا کر رہی ہو، خوب خدمت کیا کرو، خوب خدمت کیا کرو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس گوشت تھا پکا ہوا، تو ایک بڑا تھال آپ علیہ السلام نے گوشت کا بھر کے حضرت اسامہ بن زید کو دیا، جاؤ جا کے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو دے آؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گوشت کا بڑا تھال لے کر گئے اور جا کے دے آئے۔ جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اتنا حسین جوڑا کوئی دیکھا ہے؟ کہ رسول اللہ میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو جب وہاں گیا تو کبھی ان کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا، بس میں تو دیکھتا ہی رہا۔ ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی آیتیں تو نازل ہوئی ہیں جا کے 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے موقع پہ۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں اور ان کو خسرہ ہو گیا، اور یہ وقت تھا کہ جب مسلمان بدر جا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان وہ تیار ہو گئے جانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں آپ نہ جائیں، آپ رقیہ کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، تیمارداری کریں۔ اور ان کے ساتھ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بھی ٹھہرا لیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں مل کے ان کی خدمت کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام تو بدر کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی تجہیز تکفین کی، قبر میں اتارا۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار مارے گئے تو حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے یہ خوشخبری لے کر مدینے کی طرف آئے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے۔ جب حضرت زید بن حارثہ مدینے میں داخل ہوئے تھے زور سے ایک تکبیر پڑھی، حضرت عثمان ابھی قبر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا حضرت اسامہ سے بھائی تکبیر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، شور کی سی آواز ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت زید بن حارثہ خوشخبری لائے ہیں مسلمانوں کی فتح کی اور کفار کی شکست اور ان کے قتل ہو جانے کی۔ چنانچہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی ایسی گزری ہے، سیرت کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی بھی خالص خوشی نہیں دیکھی، خالص خوشی۔ اگر کبھی خوشی آئی ساتھ ہی صدمہ بھی آیا۔ متواصل الاحزان، متواصل الاحزان اسے کہتے ہیں کہ 2 غموں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں تھا۔ ہمارے نبی کی زندگی میں 2 غموں کے بیچ میں کوئی گیپ، غم کے ساتھ غم ملا ہوا تھا۔ متواصل الاحزان، غم کے ساتھ غم، ابھی خوشی کی خبر، ادھر بیٹی کا انتقال ہو گیا،
اور ساری زندگی ایسے ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام آئے تو حضرت عثمان بہت پریشان بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام آ کے ان کے پاس بیٹھے تو فرمایا کہ اچھا، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اتوار کے دن، چاشت کے وقت تدفین سے فراغت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام آ کے پاس بیٹھے، فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ جی جو مجھ پر اس وقت بیت رہی ہے دنیا میں کسی پہ بھی نہیں بیت رہی، اتنا میں غمگین ہوں، اتنا میں اندر سے پھوٹ چکا ہوں کہ جو اس وقت میری کیفیت ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا عثمان، یہ تمہارے پاس ہی جبریل بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عثمان پریشان ہے، اس لیے عثمان کے نکاح میں آپ دوسری بیٹی دے دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان کو حضرت رقیہ سے ایک بیٹا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ حضرت رقیہ کے بعد بھی حیات رہے۔ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بہت محبت تھی ان سے، عبداللہ صاحب سے۔ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پہ رحم کرتے ہیں جن کے دلوں میں رحم، اوروں کے لیے رحم ہوتا ہے۔ اللہ ان پہ رحم فرماتے ہیں، اللہ انہی پہ رحم فرماتے ہیں جن کے دلوں میں اوروں کے لیے رحم ہوتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا، اور مگر ان سے اولاد نہیں ہو سکی۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا لیکن ان سے اولاد نہیں ہو سکی۔ 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ 3 ہجری میں جب حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کا انتقال ہو گیا، خنیس بن حذافہ کا، جو کہ حضرت حفصہ کے شوہر تھے۔ تو حضرت عثمان کے پاس وہ آئے اور آ کے کہا آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہیں، میرا داماد فوت ہو گیا ہے، تو میری بیٹی حفصہ آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ ان کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عثمان نے کہا اب میرا تو ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان کو حفصہ سے زیادہ اچھی بیوی دے گا اور حفصہ کو عثمان سے زیادہ اچھا شوہر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل وحی لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حفصہ سے شادی کریں اور ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کریں۔ اور آپ علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے اچھا شوہر اللہ کے نبی مل گئے اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بڑھیا عورت حضرت ام کلثوم مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گھر میں افراد رہتے تھے مکہ معظمہ میں، ایک تو حضرت خدیجہ تھی، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت زینب تھی، ایک حضرت فاطمہ تھی، ایک حضرت ام کلثوم، ایک حضرت رقیہ۔ حضرت زینب کی شادی ہو گئی ابو العاص سے، تو پیچھے یہ 3 بیٹیاں رہ گئیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ تو بہت ہی چھوٹی تھی۔ چنانچہ جب بنو عبد المطلب کو کفار مکہ نے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور 3 سال تک وہ محصور رہے، روٹی بند، غذائیں جانا بند، ملنے پہ پابندی، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ سب حضرات اس وقت گھاٹی میں تھے۔ حضرت خدیجہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، حضرت
رقیہ بھی اور حضرت فاطمہ بھی، یہ سب تھے، اور 3 سال تک مسلسل وہاں بھوک پیاس اور تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے کاٹے۔ جب 3 سال مکمل ہوئے اور وہ جو انہوں نے عہد نامہ لکھا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ ختم ہوا، معاہدہ ختم ہوا، تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بہت بیمار ہو گئی تھی، عمر بھی ہو گئی تھی ان کی۔ اب یہ بات ہے سن 9، تو 55 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، 9 سال اور تو یہ 64 سال ہو گئے، 64 سال عمر تھی ان کی۔ لیکن جب گھاٹی سے نکلے تو حضرت خدیجہ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی، اتنی بیمار تھیں شدید۔ جب نکل رہی تھیں تو حضرت ام کلثوم کے کندھے پہ ان کا ہاتھ تھا اور بڑی مشکل سے نکل رہی تھیں۔ حضرت زینب تو ابو العاص کے ساتھ تھیں، حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ تھیں، اور پیچھے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ ان سے چھوٹی تھیں، تو کیا عجیب دردناک منظر ہوگا جب ہماری ماں خدیجہ اپنی بیٹی کے کندھے پہ سہارے لے لے کے بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے گھاٹی سے نکل کے گھر تشریف لا رہی تھیں، لیکن گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکی اور بیماری مزید بڑھ گئی، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت اللہ کے نبی بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، حضرت ام کلثوم بھی کھڑی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہوئی تھی، یہ 3 افراد کھڑے ہوئے تھے۔ جب ان کی روح نکلنے لگی تھی اور بالکل آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، خدیجہ تمہاری جدائی سے ہم پر جو اس وقت پریشانی آ رہی ہے وہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ رو رہے تھے اس وقت اور بیٹیاں بھی رو رہی تھیں، اور آپ دعا کر رہے تھے کہ یہ جو ہم پہ اتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں خیر کثیر ڈال دے۔ چنانچہ جو ہی ان کی روح پرواز ہوئی تو حضرت ام کلثوم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان سے 3 دن پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے قریش مکہ کچھ شرم کر لیتے تھے، کچھ ان کو جھجک ہوتی تھی، ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ جب یہ دونوں حضرات چلے گئے تو قریش کو کھلے مہار آپ کو ستانے کا موقع مل گیا، چنانچہ اسی وجہ سے آپ پھر تشریف لے گئے طائف، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو آپ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ہمارے گھر والوں کو بھی لے آؤ۔ گھر والوں سے مراد حضرت سودا، چونکہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا نے بیٹیوں کو سگی ماں کی طرح سے سنبھالا، سگی ماں کی طرح سے، حضرت ام کلثوم کو اور حضرت اما فاطمہ کو سگی ماں کی طرح سے سنبھالا، اور بہت گھر اچھے طریقے سے چلایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ابو رافع اپنے غلام کو 2 اونٹ دے کر بھیجا، اور زید بن حارثہ کو 500 درہم بھی الگ سے دیے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیے، اور فرمایا کہ اگر مزید اونٹوں کی ضرورت ہو تو مزید اونٹ بھی لے لینا۔ چنانچہ یہ حضرات آئے، مکے سے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور 3 اونٹ اور لیے، اور پھر حضرت ام کلثوم کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت زینب کو بھی لینے کی کوشش کی، لیکن ابو العاص نے ان کو اجازت نہیں دی کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ام ایمن کو لیا، حضرت زید بن حارثہ نے ان کی بیوی تھی حضرت ام ایمن، ان کو لیا،
حضرت اسامہ کو لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو گھرانہ تھا ان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عبداللہ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو، ان کو انہوں نے لیا، جس میں حضرت ام رومان تھیں، حضرت اسما تھیں، اما عائشہ تھیں، ان سب کو لیا اور پھر ان کو بلا لیا مدینہ منورہ، اور یوں وہ مدینے میں زندگی گزارنے لگے۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، اور یوں ہمارے نبی کی ساری نسل ہمارے نبی کے سامنے دفن ہو گئی، سوائے ایک حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حکمتوں کی بنا پر باقی رکھا، مگر اللہ کے نبی کے بعد ان کا بھی وقت زیادہ نہیں تھا، صرف 6 مہینے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نسل میں برکت دی اور وہ چلتی رہی اور اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، اور انہیں سے ہمارے نبی کی نسل چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آج کے اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت عطا فرما دے۔